بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے دوستو، حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جب میرا بچہ میرے پیٹ میں تھا تو بڑی عجیب چیزیں دیکھتی تھی۔ اگر میں گھر سے باہر نکلتی تو بادل کا ایک سایہ میرے اوپر آ جاتا اور مجھے دھوپ نہ لگتی۔ اگر میں پانی بھرنے کے لیے زمزم کے کنویں کی طرف جاتی تو راستے میں جتنے پیڑ ہوتے ان کی ٹہنیاں میرے سامنے جھک جاتی جیسے مجھے سلام کر رہی ہوں۔ میں حیران تھی کہ آخر یہ سب میرے ساتھ ہی کیوں ہو رہا ہے، اور جب زمزم کے کنویں کے پاس پہنچتی تو نیچے کا پانی اپنے آپ اوپر آنے لگتا، بالکل اوپر منڈیر تک آ جاتا اور میں آسانی سے پانی بھر لیتی۔ مکہ کی عورتیں مجھے زمزم کے کنویں کے پاس کھڑی رکھتی تھیں اور مجھے جانے نہیں دیتی تھیں۔ وہ کہتی تھیں، اے آمنہ، تم تھوڑی دیر اور کھڑی رہو، ورنہ تمہارے جانے سے یہ پانی ابھی نیچے چلا جائے گا اور پھر ہمیں پانی بھرنے میں بہت تکلیف ہوگی۔ اسی طرح حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں عورتوں سے سنا کرتی تھی کہ جب بچہ پیٹ میں آتا ہے تو ماں کو بہت زیادہ تکلیف جھیلنی پڑتی ہے، کبھی ہاتھ پاؤں میں درد، کبھی سر میں درد، کبھی الٹی آنا، کبھی بخار ہونا، کبھی چڑچڑا پن ہو جانا۔ یہ ساری باتیں سن کر میں حیران ہوتی کہ میرے ساتھ تو ان 9 مہینوں میں کوئی ایسی تکلیف دیکھنے کو نہ ملی، یہاں تک کہ جب تک میرا بچہ میرے پیٹ میں رہا میرے سر میں درد تک نہ ہوا۔ آمنہ کو بڑے عجیب خواب بھی نظر آتے تھے۔ وہ فرماتی ہیں کہ جب میں رات کو سوتی تو مجھے خواب آتا کہ میرے جسم سے ایک نور نکلا ہے اور ساری دنیا کو روشن کر دیا ہے۔ یہ سب دیکھ کر مجھے یقین ہو چکا تھا میرے پیٹ میں جو بچہ ہے وہ واقعی عام انسان نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا حضرت عبدالمطلب دن رات کعبے کے پاس جا کر غلاف پکڑ کر اللہ سے رو رو کر دعائیں کرتے تھے، یا اللہ، میرا بیٹا عبداللہ تو اس دنیا میں نہیں رہا، اس کے گھر ایک بچے کی پیدائش ہونے والی ہے، یا اللہ اس بچے کی حفاظت فرمانا اور میرے عبداللہ کی نسل باقی رکھنا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سارے چچا اسی انتظار میں رہتے تھے کہ میرے بھائی عبداللہ کے گھر بچہ کب پیدا ہوگا۔ یہودیوں کی کتاب تورات میں لکھا تھا کہ جب آخری نبی آئے گا تو اس کے بعد ایک لال ستارہ نکل کر چمکنے لگے گا۔ تو جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش کے 10 دن بچے تو آسمان پر وہ ستارہ نکل آیا۔ اسے دیکھ کر یہودیوں میں ہلچل مچ گئی اور ان کے عالموں نے سارے یہودیوں کو جمع کیا اور کہا، آسمان پر لال تارا چمکنے لگا ہے، اس کا مطلب ہے کہ وہ آخری نبی آنے والا ہے، جا کر معلوم کرو اس وقت مدینے میں کس کے ہاں لڑکے کی پیدائش میں 10 دن بچے ہیں۔ یہودیوں نے جا کر مدینے میں معلوم کیا تو وہاں بہت سی عورتیں حمل سے تھیں، لیکن ابھی کسی کا وقت قریب نہیں آیا تھا، کسی کے 2 مہینے باقی تھے تو کسی کے 4 مہینے۔ ان یہودیوں نے اپنے عالموں کو بتایا مدینے میں ایسا کوئی بچہ پیدا ہونے والا نہیں ہے، تو ان کے عالموں نے کہا اب جا کر مکہ میں دیکھو۔ تو سارے یہودی مکہ پہنچے اور آ کر معلوم کیا وہاں کسی کے ہاں بچے کی پیدائش ہونے والی ہے۔ ان لوگوں نے بتایا، ہاں، یہاں مدینے میں 5 عورتیں ایسی ہیں جن کے ہاں بچے کی پیدائش ہونے والی ہے۔ تو ان یہودیوں نے کہا، نہیں، ایسے بچے کی پیدائش جس کا باپ وفات پا چکا ہو، یعنی جس کا باپ اب اس دنیا میں نہ رہا ہو۔ لوگوں نے بتایا، ہاں، عبدالمطلب کا پوتا پیدا ہونے والا ہے، اس بچے کے باپ عبداللہ کی ابھی کچھ مہینے پہلے وفات ہو گئی ہے۔ یہ سن کر یہودیوں کی ہائے نکل گئی اور وہ فوراً اپنے عالموں کے پاس پہنچے اور کہا، ہائے افسوس، آج نبوت یہودیوں سے نکل کر مکہ والوں میں جا پہنچی ہے۔ وقت یوں ہی گزرتا گیا، آخر وہ دن آیا جس کا سبھی کو بے صبری سے انتظار تھا، جس کا انتظار آسمان، زمین، چند پرند، ساری مخلوق کر رہی تھی۔
آج اس بچے کی پیدائش ہوئی جس کی وجہ سے اس زمین کو بنایا گیا، اگر وہ نہ ہوتا تو شاید کچھ بھی نہ ہوتا۔ آج اس بچے کی پیدائش ہوئی جس کے لیے چاند کو 2 ٹکڑے کر دیے گئے، اس بچے کی پیدائش ہوئی جس کی خاطر سورج کو اپنی جگہ پر روک دیا گیا۔ رات کا وقت ہو چکا تھا۔ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پیٹ میں ہلکا سا درد اٹھا اور ان کو محسوس ہوا کہ شاید آج میرے بچے کی پیدائش ہونے والی ہے، تو انہوں نے حضرت عبد المطلب کو اس بات کی خبر دی۔ حضرت عبد المطلب نے اپنے محلے کی ایک دائی حضرت شفا کو اپنے پاس بلایا اور کہا، آج رات تم آمنہ کے ساتھ ہی رہو کیونکہ میرے بیٹے عبداللہ کے گھر آج بچہ پیدا ہونے والا ہے۔ رات گزرتی گئی، چاند بھی کہیں خاموش ہو کر بادلوں میں چھپ گیا۔ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، جس رات میرے بچے کی پیدائش ہوئی اس رات میرے گھر میں غریبی کا یہ عالم تھا کہ ہمارے ہاں چراغ میں تیل جلانے کے بھی پیسے نہیں تھے۔ دوستو، اس غریبی میں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے۔ اس رات حضرت عبد المطلب اور اس کے سارے لڑکے گھر کے باہر رہے کہ اگر میرے بھائی عبداللہ کی بیوی کے ساتھ اگر کوئی حادثہ ہوا تو ہم اس کے لیے فوراً علاج کا انتظام کریں گے۔ پوری رات کوئی بھی نہیں سویا۔ رات ڈھلتی جا رہی تھی، چاند بھی خاموش ہو کر ڈوب چکا تھا، ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا تھا۔ صبح ہونے کو کچھ دیر پہلے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش مبارک ہوئی۔ آپ کی پیدائش پر 3 بڑی بڑی عجیب چیزیں دیکھنے کو ملی جنہیں دیکھ کر دائی بھی حیران رہ گئی۔ پہلی چیز کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کی ناف ماں سے جڑی ہوتی ہے، لیکن ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ناف ماں سے بالکل الگ تھی۔ دوسری چیز کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کے ساتھ بہت زیادہ گندگی نکلتی ہے، لیکن ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب پیدا ہوئے تو اندر سے غلاظت کا ایک قطرہ بھی نہیں نکلا۔ تیسری چیز کہ جب لڑکا پیدا ہوتا ہے تو اس کا ختنہ نہیں ہوتا، لیکن ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب پیدا ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ماں کی پیٹ کے اندر ہی ختنہ ہو چکا تھا۔ یہ تینوں چیزیں دیکھ کر دائی گھبرا گئی اور حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کہنے لگی، اے آمنہ، میں نے اپنی ساری زندگی میں ایسا بچہ نہیں دیکھا۔ حضرت شفا نے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی گود میں لے کر ایک طرف زمین پر لٹا دیا۔ دائی شفا نے جیسے ہی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو زمین پر لٹایا، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک جھٹکے سے کروٹ بدلی اور گھٹنے ٹیک کر سیدھے سجدے میں چلے گئے۔ یہ دیکھ کر حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی حیرانی کی انتہا نہ رہی۔ پورے 15 منٹ تک رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سجدے میں رہے اور پھر اپنا سر اٹھا کر آسمان کی طرف اشارہ کیا، ساری دنیا کو بتا دیا، اے لوگو، اس دنیا کو پیدا کرنے والی ذات صرف اللہ کی ہے۔ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جب میں اپنے بچے کو اپنی گود میں لیا تو اچانک کیا دیکھتی ہوں کہ آسمان کے تارے زمین کے قریب ہوتے چلے جا رہے ہیں، اور پھر اچانک ایک بادل کا سایہ میرے کمرے کے اندر آیا، میری گود میں میرا بچہ اس بادل کے سائے میں غائب ہو گیا۔ اس بادل کے اندر سے ایک آواز آنے لگی، اے جبرائیل علیہ السلام، اس بچے کو ساری دنیا کا چکر لگواؤ، سارے نبیوں کی خوبیاں دو، یوسف علیہ السلام کی خوبصورتی دو، اسے ابراہیم علیہ السلام کی دوستی دو، اسے داؤد علیہ السلام کی میٹھی زبان دو۔ اور پھر حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، تھوڑی دیر بعد وہ بادل کا سایہ ختم ہو گیا اور میں نے دیکھا میرا بچہ میری گود میں لیٹا ہوا ہے۔ صبح ہونے والی تھی۔ دائی شفا نے باہر نکل کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا حضرت عبد المطلب کو خوشخبری سنائی اور کہا، اے عبد المطلب، تجھے پوتا مبارک ہو۔